أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن کے ایک فقرے کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن پہ تدبر، تفکر، ریفلیکشن، رک کے سوچنا، گہرا سوچنا، اس کے کیا فائدے ہیں، اور صرف ایک عبارت کو یعنی بس پڑھ کے نکل جانے میں اور گہرے سوچنے میں کتنا فرق ہے۔ ایک تو سادہ سا معنی اس فقرے کا یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، لیکن اگر اب اس پہ سوچیں تو اس میں انشاءاللہ میں آپ کو آج 4 نکات بتاؤں گا جو اس سے ہم لوگ ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اگر ہم لوگ ڈیپ ریفلیکشن اور گہری سوچ اس فقرے پہ گہرا سوچیں تو اس سے 4 نقطے ہم نکال سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی حساب نہیں لے سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس کو اتنا کیوں دیا، اس کو اتنا کیوں۔ اللہ بغیر حساب کے کسی کو بھی دے سکتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ سورہ انبیاء میں اللہ کہتا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی حساب نہیں لے سکتے اللہ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اور وهم یسألون، یعنی باقی سب سے اللہ تعالیٰ پوچھنے کے اوپر قادر ہے، لیکن اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ سے اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں نہیں دیا۔ دوسری بات جو اس سے نکلتی ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، یعنی وہ یہ حساب نہیں لگاتا کہ یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یا اس نے اتنے اچھے اعمال کیے، اس نے اتنے برے اعمال کیے۔ سورہ اسراء میں اللہ کہتا ہے کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم ہر کسی کو دیتے ہیں، ان کو بھی ان کو بھی، جو دنیا چاہتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، جو آخرت چاہتے ہیں ہم ان کو بھی اس دنیا میں دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، بعض اوقات کافر اتنے امیر ہوتے ہیں اور کوئی سچا مومن غریب، بالکل غریب بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ امیر ہے غریب ہے، ہر کسی کو وہ بغیر حساب کے، یہ حساب کتاب نہیں رکھتا کہ کون کون کافر ہے، کون مومن ہے، کون کس کا ایمان کتنا پکا ہے۔ تیسری بات جو اس سے نکلتی ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، یعنی وہ بندہ خود اس بات کا حساب نہیں نکال سکتا تھا کہ اس کے پاس رزق کہاں سے آئے گا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ طلاق میں کہتے ہیں ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اسے دے گا، یرزقہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اس کو رزق آئے گا، یعنی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب وہ اس بندے کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں سے اس کو رزق ملے گا، اور اس کو وہ رزق مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کا ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور چوتھا مطلب واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کا یہ ہے کہ انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی انسان کو دیتا ہے تو اس میں اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میرا رزق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ جب مثال کے طور پر ہم جب انسان جو ہیں جب کسی چیز کو دینے لگتے ہیں یا اپنے مال میں سے خرچ کرنے لگتے ہیں یا راشن کو تقسیم، مثال کے طور پر ہمیں ہمیشہ ڈر لگا ہوتا ہے کہ اتنا دے دوں گا تو اتنا رہ جائے گا، مال ختم۔ اللہ کو یہ ڈر نہیں ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کو حساب کتاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ دیتا رہے، اس کو اپنے خزانوں کے کم ہونے کے، ختم ہونے کے کوئی ڈر نہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، سبحان اللہ۔ ان آیتوں پہ انسان سوچے ایک ایک فقرے پہ قرآن کے تو کتنے موتی، یعنی جتنا بندہ سمندر کے اندر گہرا جائے اتنے موتی اور اتنے جواہرات اور موتی اندر سے نکال سکتا ہے۔ بس یہ تو انسان پہ ہو کہ وہ کتنا سوچنا چاہتا ہے، کتنا وقت دینا چاہتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، ایک فقرے میں کتنے معنی اور اس کے اپنے جو ظاہری معنی جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، قرآن میں سوچنے سے کیا کچھ نہیں انسان کو، یعنی ایک ایک فقرے میں، اس کو عربی میں جوامع الکلمہ، یعنی ایک فقرے کے اندر اتنا کچھ، اتنے سارے معنی جو ہے نا
وہ ایک ہی فکرے کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو صرف انسان کو سوچ کے، کیونکہ انسان کی ذہن کے اندر ہی ایک بہت بڑی کائنات ہوتی ہے، اگر وہ سوچے تو اس کو وہ کائنات آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ قرآن کے اس قسم کے فکروں کو کہتے ہیں جوامع الکلمہ، کے ایک ہی فکرے کے اندر اتنے سارے معنی بن سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کو صرف سرفس پہ نہیں بلکہ اس کی گہرائی میں جا کے اس کے سوچیں سمجھیں، اس کو پڑھیں، اور اس سے اپنی زندگی کے اندر اس کی برکت سے اپنی زندگی کے اندر وہ تبدیلی لائیں، وہ مثبت تبدیلی لائیں انشاءاللہ تعالیٰ.